نے شادی کیا ہے، گھر والے رشتہ داروں سے مجھے پسند نہیں ہے، اب میں مجبور ہوں، دوسری شادی کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، تو ان سے پوچھ کے کرنی ہے، پھر تو شادی کبھی نہیں ہوگی۔ تم نے شادی کرنی ہے تو پھر رشتہ داروں سے پوچھنا ہے، پھر شادی کیوں کرتے؟ پھر رشتہ داروں سے گزارا کرو۔ اللہ نے اجازت دی ہے، بات ختم۔ کہتا ہے جی کہ پتہ نہیں کتنا التحام ہوتا ہے، عورتوں سے بچنا بہت مشکل ہے، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں، تو طواف ہی نہ کرو، جان چھوٹی، پھر عورتوں سے بچ جاؤ گے، پھر بھی تو عورتوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہو، تو پھر صرف طواف کے التحام کو کیوں روکتے ہو؟ بازاروں میں بھی تو التحام ہے۔ تم اپنے طرف سے بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دلوں کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں۔ اگر حیض ہے عورت کو اور طواف الوداع نہیں کیا ہے، جا سکتی ہے، طواف الوداع معاف ہے، طواف اپنے لیے کریں اور پھر کسی زندہ کے لیے دعا کریں، یا اگر وہ زندہ معذور ہے، مجبور ہے، آنے کے قابل نہیں، پھر کر سکتے ہیں۔ اگر لگاتار 2 دن عمرہ کریں، ہر دفعہ سر مڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، اللہ کو بالوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ناصر خان ملتان بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، ایک دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں، 10 کرو، نفلی عبادت ہے، جتنی ہمت ہو۔ الوداعی طواف واجب ہے، نہیں کرو گے دم بڑھ جائے گی، اور اسی دن کریں جس دن جانا ہے۔ اگر جنازے کا سلام 1 پھیرا جائے تو جائز ہے، اور 2 پھیرے جائیں تو جائز ہے۔ اصل بات یہ ہے، سمجھا کرو، حدیث میں 2 سلام بھی ہیں، 1 بھی ہے، تو یہ حضرات جو ہیں یہاں کے ائمہ، وہ نماز میں تو 2 سلام پھیرتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اور جنازے میں 1 سلام پھیرتے ہیں کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اس لیے وہ جنازے میں 1 کہتے ہیں، باقی نمازوں میں 2 کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنا اجر اور ثواب بھی تو زیادہ ہوگا۔ ایک ہے ربنا لک الحمد، ایک ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن کما تحب ربنا ویرضی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جب دوسرے سلام میں ہمیں زیادہ نیکیاں ملیں گی، ہم کیوں چھوڑیں؟ ان کے نزدیک 2 سلام ہے، یہ کوئی لڑائی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ 5 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمارے بیٹے، بالکل پردہ ضروری ہے، اور سب سے خطرناک تو یہی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے آنے جانے پر کسی کو اعتراض بھی تو نہیں ہوتا نا۔ ایک شخص نے کاغذ پر لکھ کر 3 طلاق دے دی ہیں، 5 سال گزر گئے، رجوع نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرے اور وہ پھر اپنے منشے سے طلاق دے، عدت گزارنے کے بعد شادی کرے۔ یہ بات لوگوں نے جو رواج بنا رکھا ہے نا جی، کسی آدمی کو راضی کر لیا کہ بھی 1 رات کے لیے تم شادی کر لو، کرائے پہ گھوڑا لے لیا 1 رات کا، اور صبح تم طلاق دے دینا، یہ غلط ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ حلالہ کرانے والے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور کرنے والے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، 4 مہینے کے لیے جاؤ تو ساری عمر نہ جائے تو بالکل جانا چاہیے۔ تبلیغ کے لیے کہتے ہیں نا، کوئی چوری کے لیے تو نہیں کہتے، تجھے ڈاکے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم نے مدینے میں سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، طواف سعی کرنے کے بعد ہم نے اپنے ہوٹل عزیزیہ میں کی، کوئی بات نہیں، عزیزیہ بھی تو مکے میں ہے، مسجد الحرام میں ہے۔ ہمارے امام صاحب پتہ نہیں تمباکو کھاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بہرحال مکروہ ہے تمباکو۔ اللہ کے بندے، وقت ایسا آ گیا ہے، امام تمباکو کھاتا ہے، مقتدی ماشاءاللہ سگریٹ پیتے ہیں، جیسے امام ویسے فرشتے۔ پہلے اگر امام ابو بکر ہوتا تھا تو مقتدی بھی تو صحابہ ہوتے تھے نا۔ آج ہمارا نصیب ہے، کہیں اچھا امام مل جائے تو شکر کرو۔
صفا مروہ کے بعد، صفا مروہ کے بعد کوئی نوافل نہیں ہوتے. حجر اسود کا استقبال ہے کہ آپ کا یہ کندھا اس کے کونے کے برابر ہو، پھر ایک قدم آگے بڑھیں، اب استلام کریں. تو استقبال اور استلام یہ ہے. کچھ اہل حدیث ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ تم حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کہ رفع یدین نہیں کرتے ہو. وہ یہی ایک حدیث دکھا دیں کہ جو رفع یدین نہ کرتا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. میں آج سے شروع کر دوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں. ایک حدیث دکھا دیں کہ بھی جو رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور زیادہ ایک دوسرے کو نہ چھیڑا کرو. ہم تو کہتے ہیں رفع یدین کی بھی نماز بھی ہوتی ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی ہوتی ہے. تم تو انشاءاللہ ساری زندگی زور لگاؤ تو ایک قولی حدیث نہیں پیش کر سکتے ہو کرنے کی. اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ مستحب چیزیں ہیں. کسی ایک امام کی اقتداء کیوں ضروری ہے؟ اگر 4 کی کرو گے تو پھر تو کام چل ہی نہیں سکے گا نا. کبھی اس کی کبھی اس کی کبھی اس کی کبھی اس کی. باپ ایک ہوتا ہے. میرا خاوند گھر کے تمام خرچے دیتا ہے، مجھے الگ سے خرچہ بھی دیتا ہے. کبھی کبھی میں اسے بتائے بغیر اس کے پرس سے پیسے نکال لیتی ہوں، وہ چوری ہے. یا تو اس سے کہہ دو وہ معاف کر دیا کرے. حضور کی بیعت کرنے کے لیے آئی نا بی بی ہندا، تو حضور جب بیعت دے رہے تھے تو اس کے بعد بی بی ہندا نے کہا کہ حضور ابو سفیان جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے تو بڑا سخی ہے، دوستوں کو تو بڑی بڑی پارٹیاں کھلاتا ہے، گھر والوں کو پورا خرچہ بھی نہیں دیتا، میں اس کے پیسے کبھی کبھی نکال لیتی ہوں. تو ابو سفیان بیٹھے ہنس پڑے، انہوں نے کہا میں نے معاف کیا تمہیں. تو بہرحال میری بیٹی آپ کو اجازت لینی چاہیے، یہ چوری ہے. جب تمہیں بھی خرچہ دیتا ہے، گھر کا خرچہ بھی دے، پھر بھی پرس سے نکال لیتی ہے، ہیلث پوری نہیں ہوتی. اب کیا کریں جی، روز جو نئے نئے فیشن کی چیزیں آ جاتی ہیں. آج کل تو ایک لپسٹک کی چھوٹی سی ڈبی بھی لو تو 2000 کی ملتی ہے. وہ بھی بیچاری کیا کرے. میرے بھائی کو ایک عیسائی لڑکی نے پیسے کھانے کے لیے کالا جادو کیا ہوا ہے، والدہ پریشان ہیں. یہ کوئی کالا نیلا جادو نہیں ہوتا، یہ عورت ہی جادو ہوتی ہے. جس کو لگ جائے وہ کالا بھی ہے، پیلا بھی ہے، نیلا بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کا کوئی علاج نہیں. صحیح علاج تو یہ ہے کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے اس کو کہو کہ دونوں کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سنا کرے. اگر وہ نہ کرے تو تم اس کو بٹھاؤ اور سارے گھر والے پڑھ کے اس کو دم کرو، پانی بھی پلاؤ. اگر تو جادو ہے تو نکل جائے گا. اگر جادو نہیں صرف عشق شریف ہے تو اس کو کمرے میں بند کر کے روزانہ صبح و شام 10 ڈنڈے مارو، 10 دن میں انشاءاللہ عشق نکل جائے گا. میری بہنوں کے نیک رشتے کے لیے میری بیٹی سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کرو. وہ لڑکی خود بھی پڑھے، بہنیں، ماں باپ سب پڑھے، انشاءاللہ جلدی رشتہ ہو جائے گا. اور میرے بھائی کی نوکری کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو اور 2 رکعت نماز روز پڑھ کے دعا کرے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. میری بہن کہتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کروانی کیونکہ اس کے ہارمونز کا مسئلہ ہے. میری بیٹی تم غلط سمجھتی ہو کہ اگر ہارمون کے مسئلے سے تمہاری ماہواری 4 مہینے بھی نہیں آتی ہے، کوئی بات، شادی کرو گی تو ہارمون ٹھیک ہو جائیں گے. تم اس بہانے سے شادی کے انکار نہ کرو، اس کا علاج ہی شادی ہے. شادی کرو انشاءاللہ، دیکھو اگلے مہینے ٹھیک ہو کہ نہیں. عمرہ پتہ نہیں کیا ہے، جتنی دیر عمرے میں لگتی ہے، مثلا 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے طواف کرتے رہو تو طواف افضل ہے، طواف کا ثواب زیادہ ہے. اعمال میں دل لگنے کے لیے درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو.
اگر حج تمتع کرنے والے حج پر جانے سے پہلے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑنے جائز ہے، واپس آ کے طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ اور جو عرفات کے دن کا روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رکھے جو حج نہ کر رہا ہو، حاجی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں۔ عمرہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔